السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری شادی کو سال گزر گیا تھا جب گھر میں شور اٹھا کہ میری بیوی ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر میں حیران تھا کیونکہ میں آج تک بیوی کے قریب ہی نہیں گیا تھا، لیکن میں خاموش رہا، میری بیوی بھی خاموش تھی۔ بچہ پیدا ہوا، میں نے اس کا DNA ٹیسٹ کروایا۔ رپورٹ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا کیونکہ یہ خون تو ہمارا ہی تھا مگر اس کا باپ۔ میرا نام سلیم ہے اور میری شادی زبردستی کرائی گئی تھی۔ ہمیں کوئی عورت نہیں تھا جس کی شادی زبردستی کرا دی جاتی۔ میں مرد تھا، وہ بھی پیسے کمانے والا، خوبصورت، مناسب عمر کا، پڑھا لکھا، لیکن پھر بھی میری شادی زبردستی ہوئی تھی۔ یہ بات میرے لیے کسی جھٹکے سے کم نہیں تھی۔ میں اکثر رات کو چھت پر لیٹ کر آسمان کو دیکھتا اور سوچتا کہ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ کچھ جائیداد کے معاملات تھے۔ میرے تایا ابو کی جائیداد ان کی بیٹی کے حوالے تھی کیونکہ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اور میرے ماں باپ نے لالچ میں آ کر ان کی بیٹی کے ساتھ میری شادی طے کر دی۔ وہ لڑکی مجھ سے عمر میں بڑی تھی، اس کا نام مسکان تھا، اور سچ کہوں تو وہ مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ میں نے اسے اس نظر سے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ جب پہلی بار رشتے کی بات میرے سامنے کی گئی تو مجھے لگا کہ یہ سب لوگ مذاق کر رہے ہیں۔ میں نے ہنس کر بات ٹالنے کی کوشش کی، مگر جب میں نے اپنے ماں باپ کے چہروں پر سنجیدگی دیکھی تو میرے دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میں کسی ایسے راستے پر دھکیلا جا رہا ہوں جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ میرے بڑے بھائی کی شادی پہلے ہی ہو چکی تھی، اس لیے اب گھر والوں کی نظریں مجھ پر تھیں، جیسے میں ہی وہ واحد راستہ ہوں جس کے ذریعے وہ اپنی خواہش پوری کر سکتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو ایک ایسے شخص کی طرح محسوس کر رہا تھا جسے بغیر مرضی کے قربان کیا جا رہا ہو۔ میری بھابھی کا رویہ میرے ساتھ ہمیشہ اچھا رہا تھا۔ جب وہ اس گھر میں آئی تھی تو میں صرف 10 سال کا تھا۔ اس وقت سے ہی ہمارے درمیان ایک دوستانہ تعلق تھا۔ وہ مجھ سے بات کرتی تھی، میری بات سنتی تھی اور مجھے سمجھتی تھی، لیکن میرے ماں باپ انہیں کبھی پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ اکثر کہتے تھے کہ وہ زیادہ پڑھی لکھی ہے، خود مختار ہے اور اس نے اس گھر کو سنبھالا نہیں۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ نوکری کرتی تھی کیونکہ میرا بڑا بھائی رضوان کوئی خاص کام نہیں کرتا تھا۔ گھر کے خرچے، بچوں کی پڑھائی اور روزمرہ کی ضروریات سب کچھ بھابھی ہی سنبھالتی تھی۔ ان کے 2 بچے تھے اور وہ دن رات محنت کر کے سب کچھ چلا رہی تھی۔ جب وہ اتنا سب کچھ کرتی تو ظاہر ہے کہ گھر کے کاموں کے لیے ان کے پاس وقت کم رہ جاتا تھا۔ میرے لیے ان کی زندگی اپنی جگہ ٹھیک تھی، وہ مضبوط تھی، خود پر کھڑی تھی، مگر میرے گھر والوں کے نزدیک وہ ایک ناکام بہو تھی۔ اسی سوچ نے میرے لیے ایک نیا فیصلہ پیدا کیا۔ وہ کہتے تھے کہ اب ہم اپنے خاندان سے ہی لڑکی لائیں گے جو نہ صرف خوبصورت ہو بلکہ ہمارا خیال بھی رکھے، گھر بھی سنبھالے اور ساتھ میں جائیداد بھی لے کر آئے۔ اور اس سب کا مطلب صرف ایک نام تھا، مسکان۔ یہ نام سنتے ہی میرے دل میں ایک بوجھ سا اتر آتا تھا، جیسے کوئی انجانا خوف میرے اندر جگہ بنا رہا ہو۔ میں جانتا تھا کہ یہ شادی صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ ایک سودا ہے، اور اس سودے میں سب کچھ طے ہو چکا ہے سوائے میری مرضی کے۔ ابھی شادی میں کچھ وقت تھا، میری فیملی نے تو اس کو اس طرح سے پیش کرنا شروع کر دیا تھا جیسے وہ دنیا کی سب سے اچھی لڑکی ہے۔ پتہ نہیں بھابھی کو جلانے کے لیے باتیں کرتے تھے یا پھر پاگل ہو چکے تھے۔ بس مسکان، ایسی مسکان، ویسی مسکان، وہ آئے گی تو یہ ہوگا، وہ آئے گی تو وہ ہوگا، ہماری خدمت کرے گی، ہمارا خیال کرے گی، ہمارے گھر کی خوشیوں سے بھر دے گی، ریل پیل ہو جائے گی۔ گھر کا ماحول بدل گیا۔ ہر بات کا مرکز صرف ایک نام تھا، مسکان۔ صبح سے شام تک وہی ذکر، وہی تعریفیں، وہی خواب جو میرے لیے کسی غیرت سے کم نہیں تھے۔ بڑی بھابھی کی 2 بیٹیاں تھیں، بیٹے نہیں تھے۔ ماں سے یہ کہتی تھی کہ دیکھنا وہ آتے ہی بیٹا پیدا کرے گی، جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی خواہش پوری کرنے والی چیز ہو۔ میں خاموشی سے سب سنتا رہتا، میرے اندر ایک عجیب سی بے بسی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں سوچتا تھا کہ میں کون ہوں، میری کیا خوشی ہے، میری کیا مرضی ہے، لیکن ان سوالوں کا جواب دینے والا کوئی نہیں تھا، اور اس گھر میں جیسے میری آواز کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ اس سارے ہجوم میں اگر کوئی میری کیفیت سمجھتا تھا تو وہ صرف میری بھابھی تھی، اور میں خود جب ہم دونوں کبھی ایک کمرے میں اکیلے بیٹھتے تو میں دل کی بات کہنے کی کوشش کرتا۔ میں کہتا کہ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، مگر وہ ہلکی سی سانس لے کر کہتی، چھوڑو، اگر تمہارے ماں باپ خوش ہیں تو انہیں خوش رہنے دو۔ وہ میری طرف دیکھ کر نرم لہجے میں کہتی کہ لڑکی اتنی بری بھی نہیں ہے، شکل صورت ٹھیک ہے، عمر بھی ٹھیک ہے۔ میں ان کی بات کاٹ کر کہتا، لیکن میری مرضی کی تو نہیں ہے۔ تو وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو جاتی، پھر دھیرے سے کہتی کہ مجھے تو لائے تھے نا مرضی سے، پھر میری کیا زندگی ہے۔ اس گھر میں ان کی آنکھوں میں ایک تھکن ہوتی تھی، ایک ایسا درد جو لفظوں میں نہیں ڈھلتا تھا۔ وہ کہتی کہ رہنے دو انہیں اپنی مرضی سے، جب تک گھر والے خوش نہیں ہوتے تب تک وہ لڑکے اور لڑکی کو بھی خوش نہیں رہنے دیتے۔ پھر وہ اپنی زندگی کا ذکر کرتی کہ تمہارے بھائی کے ساتھ میرا رشتہ بہت خراب ہو چکا ہے، تمہارے ماں باپ اس کے کان اتنے بھرتے ہیں کہ اب اسے میری شکل بھی اچھی نہیں
نہیں لگتی۔ میں اس گھر میں صرف پیسے کمانے کی مشین بن چکی ہوں تاکہ اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ کر سکوں۔ میں خاموشی سے ان کی بات سنتا رہتا تھا، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ وہ آخر میں ہمیشہ یہی کہتی کہ تم اچھے شوہر بننا، اپنی بیوی کا خیال رکھنا۔ ان کی باتیں سن کر ایک لمحے کے لیے مجھے لگتا کہ شاید میں سب ٹھیک کر سکتا ہوں، لیکن جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکلتا تو دوبارہ وہی آوازیں سنتا، مسکان مسکان مسکان، تو میرے اندر عجیب سی گھبراہٹ شروع ہو جاتی۔ مجھے اس نام سے نفرت ہونے لگی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے میرا اپنا وجود کہیں کھو گیا ہے اور میری جگہ صرف ایک فیصلہ رہ گیا ہے جو دوسروں نے میرے لیے کیا ہے۔ یہ لوگ پورا دن ایک ہی موضوع لے کر بیٹھے رہتے تھے اور میں ہرگز گزرتے لمحے کے ساتھ اندر سے ٹوٹتا جا رہا تھا۔ شادی کا دن قریب آ گیا۔ شادی تو جن لوگوں نے خوب دھوم دھام سے کی، بھابھی کو بھائی اپنی پسند سے لایا تھا تو اس کی شادی پر انہوں نے 1 روپیہ بھی نہیں لگایا تھا۔ سب کچھ سادگی سے ہوا تھا، لیکن اب ایسے پیسے خرچ کر رہے تھے جیسے مفت کے ہوں۔ مسکان اپنے ساتھ اپنی ساری جائیداد بھی ہمارے گھر لے کر آ رہی تھی، یعنی جیسے ہی وہ اس گھر میں آتی سب کچھ ہمارا ہو جاتا۔ وہ اپنی خالہ کے گھر سے رخصت ہو رہی تھی۔ اس کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے، مگر شادی میں کوئی رسم نہیں چھوڑی گئی تھی، بلکہ پکڑ پکڑ کر رسموں کو بیچ میں ٹھونس دیا گیا تھا۔ جو رسمیں ہمارے ملک میں عام نہیں وہ بھی شامل کر لی گئی تھی۔ تیل مہندی رکھی گئی، دودھ پلائی ہوئی، راستہ رکائی ہوئی، جوتا چھپائی ہوئی، ہر طرف شور تھا، ہنسی تھی، آوازیں تھی، مگر میرے اندر ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ 3 دن کی شادی کو 8 دن تک گھسیٹنے کے بعد آخر وہ ہمارے گھر آ گئی۔ گھر روشنیوں سے بھرا ہوا تھا، لوگ آ جا رہے تھے، ہر طرف خوشی کا اظہار تھا، مگر میرے دل میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ جب ولیمے کی بات آئی تو بابا نے صاف کہہ دیا کہ وہ بعد میں کریں گے۔ اس بات پر میں اندر ہی اندر ہنس پڑا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ اب میرے کمرے میں بیٹھی تھی اور میں باہر صحن کے ایک کونے میں خاموش بیٹھا تھا۔ میری بھابھی نے مجھے دیکھ لیا، وہ میرے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو کمرے میں؟ میں نے سر جھکا کر کہا میرا دل نہیں کر رہا۔ وہ فوراً بولی کہ اگر تمہیں امی ابو نے دیکھ لیا تو بہت مسئلہ بن جائے گا، جاؤ کمرے میں، بیوی ہے تمہاری۔ میں نے غصے سے کہا کہ کیا انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا؟ انہوں نے اپنی مرضی کی، اب کم از کم میں اپنی مرضی تو کر سکتا ہوں۔ میں نہیں جا رہا۔ بھابھی نے ایک لمحہ سوچا، پھر نرم لہجے میں کہنے لگی اچھا تو تم کمرے میں نہیں جاؤ گے؟ مت جاؤ، مگر یہاں بیٹھ کر تماشا مت لگاؤ۔ ان کی بات میں وزن تھا۔ میں جانتا تھا کہ اتنا خرچہ کرنے کے بعد اگر کسی کو یہ پتہ چل گیا کہ میں کمرے میں نہیں جا رہا تو گھر میں طوفان آ جائے گا، اس لیے میں اٹھا اور آہستہ آہستہ اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو جو منظر میں نے دیکھا وہ میری توقع کے بالکل برعکس تھا۔ وہ میرے انتظار میں سجی سوری نہیں بیٹھی تھی، بلکہ اس نے اپنا میک اپ اتار دیا تھا، بھاری کپڑے بدل دیے تھے اور ایک سادہ سا لباس میں بیٹھی اپنے فون پر اسکرولنگ کر رہی تھی۔ میں دروازے کے پاس کچھ لمحے کھڑا رہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ میرا موڈ خراب تھا، مجھے لگا تھا کہ اس کا موڈ خراب ہوگا اور رو رہی ہوگی یا ناراض ہوگی، مگر وہ تو جیسے بالکل نارمل تھی۔ میں آہستہ سے اندر آیا اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ کمرے میں خاموشی تھی، صرف موبائل کی ہلکی سی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ یہ سب کچھ ویسا نہیں ہے جیسا میں سمجھ رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ اس کو اپنے پیسے کا غرور ہے اور اب یہ ساری زندگی مجھے تیور دکھائے گی، لیکن میں اس کے تیور قبول نہیں کرنے والا تھا۔ میں بھی جا کر ایک طرف صوفے پر لیٹ گیا تاکہ اسے صاف پتہ چل جائے کہ میں اس کے پاس بیٹھنا بھی نہیں چاہتا۔ ہمارے درمیان ایک عجیب سی جنگ شروع ہو گئی تھی، خاموش جنگ جسے میں نہ کوئی آواز تھی نہ کوئی لفظ بولا گیا تھا، مگر پھر بھی سب کچھ واضح تھا۔ وہ اپنے فون میں مصروف رہی اور میں آنکھیں بند کیے لیٹا رہا، جیسے ہم دونوں ایک ہی کمرے میں نہیں بلکہ 2 الگ دنیاؤں میں موجود ہوں۔ اگلے دن پھر ایک نیا تماشا شروع ہو گیا۔ گھر میں شور تھا، آوازیں تھیں، ہر تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی نئی رسم نکال لی جاتی۔ اب یہ ہونا ہے، اب وہ ہونا ہے، کبھی کہا جاتا کہ میٹھا پکانا ہے، کبھی کہا جاتا کہ کھیر بنانی ہے، پھر مجھے اس کے ساتھ بٹھا دیا جاتا اور لوگ ہنستے مذاق کرتے اور میں اندر ہی اندر گھٹتا رہتا۔ میری ماں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ تم دونوں نے ایسے منہ لٹکایا ہے جیسے تم نے زبردستی ساتھ بٹھایا گیا ہو، اور حقیقت بھی یہی تھی، مگر یہ بات سن کر میرے اندر ایک عجیب سی آگ بھڑک اٹھی۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا مگر خاموش رہا۔ یہ دن بھی گزر گئے مگر سکون کہیں نہیں آیا۔ پھر ایک نیا مطالبہ سامنے آ گیا، اسے ہنی مون پر لے جاؤ۔ یہ سن کر میرے اندر ایک آگ بھڑک اٹھی۔ میں نے فوراً کہا میرے آفس سے چھٹی نہیں ہے۔ بابا نے مجھے گھور کر دیکھا اور کہا یہ تمہیں چھٹی پہلے لینی چاہیے تھی۔ میں نے نظریں چرا کر جواب دیا کہ میں بھول گیا تھا اور ابھی مینیجر بھی بدل گیا ہے، نیا مینیجر بہت سخت ہے، وہ چھٹی نہیں دیتا۔ بابا بار بار اس بات کو لے کر میرے آگے پیچھے ہوتے رہے جیسے وہ کسی بھی طرح مجھے مجبور کرنا چاہتے ہوں، مگر میں اپنے فیصلے پر قائم تھا۔ ان سب کے بیچ مجھے کبھی کبھی بھابھی کا خیال آتا
मैं सोचता था कि वो ये सब कैसे बर्दाश्त कर रही हैं। एक ही घर में दो बहुएं हैं मगर दोनों के साथ ज़मीन आसमान का फ़र्क रखा जा रहा था। भाभी शायद ये सोचने के लिए भी आज़ाद नहीं थी। वो भी मेरी तरह सुबह घर से निकलती थी और शाम को वापस आती थी और थकन के साथ-साथ सब कुछ बर्दाश्त करती रहती थी। इनकी खामोशी में एक ऐसा बोझ था जो शायद मैं अब समझ पा रहा था। कभी-कभी ऐसा होता था कि जब मैं घर वापस आ रहा होता तो वो भी बस स्टॉप पर खड़ी होती थी क्योंकि उनका ऑफ़िस भी इसी तरफ था। मेरे पास मोटरसाइकिल था इसलिए मैं अक्सर इन्हें बिठा लेता। एक दिन भी ऐसा ही हुआ। शाम का वक़्त था, सड़क पर हल्की रोशनी फैल रही थी, गाड़ियों की आवाज़ें और लोगों की चहल-पहल हर तरफ महसूस हो रही थी। वो बस स्टॉप पर खड़ी थी। मैंने मोटरसाइकिल रोकी और इन्हें बैठने का इशारा किया। वो खामोशी से बैठ गईं। हम आहिस्ता-आहिस्ता घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में हवा का हल्का-सा झोंका आता तो दिन भर की थकन कुछ कम महसूस होती। रास्ते में अचानक समोसों की खुशबू ने हमें रोक लिया। मैंने मोटरसाइकिल एक तरफ लगाई और हमने गरमा-गरम समोसे शॉपर में डलवा लिए। हम दोनों एक ही घर के रहने वाले थे इसलिए मोटरसाइकिल पर अजनबियों की तरह बैठने का सवाल ही नहीं था। हम रास्ते भर बातें करते रहे, कभी किसी पुरानी बात पर हँस पड़ते, कभी खामोश हो जाते। जब हम घर के दरवाजे पर पहुँचे तो मेरे हाथ में समोसों का शॉपर था और भाभी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। हम दोनों किसी बात पर हँस रहे थे। जैसे ही हमने मोटरसाइकिल रोकी, मेरी नज़र सामने पड़ी मुस्कान दरवाजे के पास खड़ी थी। इसकी नज़रें हम पर थीं। इसने सब कुछ देखा मगर कुछ नहीं कहा। वो बगैर शोर किए, बगैर किसी शिकायत के सीधा कमरे में चली गई। इसका ये अंदाज़ मेरे लिए ज़्यादा अजीब था। मैं अंदर आया तो माहौल वैसा ही था मगर कुछ बदला हुआ भी महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद मेरी माँ ने मुझे एक कोने में बिठाया। इनके चेहरे पर सख्ती थी। इन्होंने सीधा कहा कि अभी-अभी तुम्हारी शादी हुई है और तुम भाभी के साथ बाहर घूम घूम फिर रहे हो। मैंने फ़ौरन जवाब दिया कि मैं घूम नहीं रहा, मैं वो बस स्टॉप पर खड़ी थी। बस नहीं आ रही थी, मैं वहाँ से गुज़र रहा था। क्या मैं इन्हें वहाँ खड़ा छोड़ देता कि वो ज़लील होती रहें? वो मेरे घर की औरत हैं। मैंने इन्हें मोटरसाइकिल पर बिठा लिया। मैंने हाथ में पकड़ा शॉपर इनकी तरफ करते हुए कहा कि रास्ते में समोसों की खुशबू आई तो मैं आप सब के लिए ले आया ताकि हम सब मिलकर चाय के साथ खा लें। अगर हम रास्ते में किसी बात पर हँस रहे थे तो क्या हम रोते हुए घर आते? मेरी माँ ने तेज़ लहजे में कहा कि पागल, इतनी अमीर बीवी है तेरे पास, तेरा काम है इसकी बात मान। मैंने हैरत से कहा कि क्या मतलब इस बात का? इसके पाँव दबाऊं? वो फ़ौरन बोलीं, तुम इतना चिढ़े हुए क्यों लगते हो? भाभी ने तुम्हारे कान भर दिए हैं। वो तुम्हारा घर नहीं बसने देगी, वो तुम्हारा घर खराब करना चाहती है। ये सुनकर मेरे अंदर गुस्सा भर गया। मैंने कहा कि वो मेरा घर खराब करना चाहती है? मैं आपको कैसे समझाऊं कि वो बुरी नहीं है? आप सब लोग बुरे हैं। मेरे अल्फाज जैसे ही खत्म हुए फ़िज़ा में एक भारी खामोशी फैल गई। मेरी माँ ने मुझे मज़ीद चंद सख्त बातें सुनाई। फिर आखिर में कहा कि अपनी बीवी को ले जाओ, कहीं सैर करो। शादी हुई है तुम्हारी, हनीमून पर भी नहीं लेकर गए, इसे कहीं बाहर ले जाओ। मैंने थके हुए लहजे में कहा कि ठीक है, ले जाऊँगा मगर आज नहीं, आज मेरा मूड बहुत ख़राब है। मैं वहाँ से उठकर चला आया। मेरे ज़हन में एक ही बात गूंज रही थी, मेरे माँ-बाप चाहते हैं कि जैसे वो मुस्कान के आगे-पीछे घूम रहे हैं, वैसे ही मैं भी इसके आगे झुका रहूँ, इसकी हर बात मानूँ, इसकी खुशामद करूँ। मेरे अंदर कुछ ऐसा था जो इस सब को मानने से इनकार कर रहा था। एक दिन मैंने देखा कि मेरी बीवी कमरे के एक कोने में बैठी थी। दोपहर का वक़्त था, घर में अजीब-सी खामोशी फैली हुई थी। वो आहिस्ता से बोली कि पानी दे दे। इसकी आवाज़ में ना हुक्म था ना नरमी, बस एक सीधा-सा जुमला था। मैं अभी उठने ही वाला था कि अचानक मेरे बाबा खुद किचन की तरफ गए। मैं वहीं खड़ा देख रहा था। मुझे अपनी आँखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उन्होंने ग्लास उठाया, इसमें पानी भरा और खुद चलकर इसके पास लेकर आए। वो हैरान होकर बोली कि चाचू, आप क्यों लेकर आए? तो वो हल्के से मुस्कुराए और कहने लगे कि कोई बात नहीं बेटी, तुमने पानी माँगा तो मैं ले आया। मैं दरवाज़े के पास खड़ा ये मंज़र देखता रहा। मेरे अंदर जैसे कुछ टूट गया। ये वही आदमी था जिसने सारी ज़िंदगी खुद उठकर पानी नहीं पिया था। हमेशा हमें आवाज़ दी थी, हमें हुक्म दिया, हमें ज़लील किया। हर छोटी बात पर अपनी बड़ाई जताई। मुझे याद आया कि जब कभी घर में मेहमान आते तो वो इनके साथ बैठकर खाना तक ना खाते और कहते कि मेरा क्या काम है मेहमानों के साथ बैठकर खाना खाना, इससे मेरी शख्सियत ख़राब होती है, मेरी इज़्ज़त कम हो जाती है। और आज वही शख्स अपनी बहू के लिए खुद पानी लेकर जा रहा था। मैंने अपने हाथ बंद किए और चुपचाप अपने कमरे की तरफ चला गया। मेरे दिल में अजीब-सा गुस्सा और बेबसी थी। कुछ दिन गुज़रे तो एक दिन मैंने गुस्से से कह दिया कि अभी तक जायदाद हमारे नाम क्यों नहीं हुई? तो मेरी माँ फ़ौरन बोली कि तेरी जायदाद पर नज़र है। मैंने तल्ख़ लहजे में कहा कि वाह! मेरी जायदाद पर नज़र है? खुद आप लोगों की हरकतें देखें और इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे हैं। बाबा ने बात सुनकर सख्त अंदाज में कहा कि कोई हलवा है क्या, करोड़ों की जायदाद है, कागजी कार्रवाई होती है, तुझे क्या पता? आज भी मैं वकील के पास गया था, थोड़ा वक्त लगेगा मगर काम हो जाएगा। इनके लहजे में वही पुराना गरूर था मगर अब इसमें लालच भी शामिल हो चुका था। मेरी माँ ने आहिस्ता मगर साफ आवाज़ में कहा कि अगर औलाद हो जाएगी तो बात पक्की हो जाएगी।
وہ پھر اس گھر سے کبھی نہیں جائے گی، بس جلدی سے اولاد ہو جائے۔ ان کی یہ بات سن کر میں اندر ہی اندر ہنس پڑا، ایک تلخ ہنسی۔ میں نے دل میں سوچا کہ اولاد کہاں سے ہوگی؟ میں نے تو ابھی سے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ہر رات جب میں کمرے میں جاتا تو ایک عجیب سا ماحول بن جاتا، وہ اپنی جگہ بیٹھی ہوتی، میں اپنی جگہ بیٹھ جاتا، نہ وہ میری طرف دیکھتی نہ میں اس کی طرف دیکھتا۔ کمرے میں ایک خاموشی ہوتی جو بوجھ بن کر ہمارے درمیان لٹکتی رہتی۔ کبھی کبھار میں اس کی طرف دیکھتا تو وہ فوراً نظریں ہٹا لیتی، جیسے وہ بھی اس رشتے کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو، جیسے وہ بھی انتظار کر رہی ہو کہ میں پہلا قدم اٹھاؤں۔ مگر میں پہلا قدم اٹھانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میرے اندر ایک ضد تھی، ایک انکار تھا جو ہر دن کے ساتھ اور مضبوط ہو رہا تھا۔ خود سے کہتا تھا کہ نہ تو وہ اتنی خوبصورت ہے کہ اسے دیکھ کر میں کچھ بھول جاؤں، نہ میرے دل میں اس کے لیے کوئی احساس ہے، تو پھر میں کیوں اس سب کا حصہ بنوں؟ میرے ذہن میں بار بار ایک اور چہرہ آتا تھا، بھابھی کا چہرہ۔ وہ خوبصورت تھی، مگر ان کی خوبصورتی صرف چہرے تک محدود نہیں تھی، وہ اپنے آپ کو جس طرح سنبھال کر رکھتی تھیں وہ الگ ہی تھا۔ وہ ہمیشہ سر پر دوپٹہ رکھتی تھی، ان کے چال میں ایک وقار ہوتا تھا، ان کی باتوں میں نرمی ہوتی تھی۔ وہ گھر کے کام بھی دیکھتی تھی، نوکری بھی کرتی تھی، بچوں کا خیال بھی رکھتی تھی اور کبھی شکایت نہیں کرتی تھی۔ ان کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سا سکون ہوتا تھا۔ جب میں ان کے ساتھ بیٹھتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ شاید عورت ایسی ہی ہونی چاہیے، مضبوط بھی، نرم بھی، سمجھدار بھی اور برداشت کرنے والی بھی۔ وہ میرے ساتھ عام باتیں کرتی تھی، مگر ان کی ہر بات میں ایک گہرائی ہوتی تھی، جیسے وہ ہر چیز کو سمجھتی ہوں اور خاموشی سے برداشت کر رہی ہوں۔ ایک دن شام کے وقت ہم دونوں صحن میں بیٹھے تھے، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، سورج ڈھل رہا تھا۔ انہوں نے اپنے دوپٹے کو تھوڑا سا ٹھیک کیا اور بچوں کی بات کرنے لگی۔ میں ان کی باتیں سنتا رہا، مگر میرا ذہن کہیں اور تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ایک ہی گھر میں دو عورتیں ہیں، ایک وہ ہے جس کے لیے سب کچھ بدلا جا رہا ہے، اور ایک یہ ہے جو سب کچھ برداشت کر رہی ہے، مگر کسی کو نظر نہیں آتا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے ان کی طرف دیکھا، وہ ہلکا سا مسکرائیں اور کہنے لگی، کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے نظریں جھکا لی اور کہا کہ کچھ نہیں، مگر حقیقت یہ تھی کہ میں بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ میں اپنے گھر کو دیکھ رہا تھا، اپنے ماں باپ کو دیکھ رہا تھا، اپنے رشتوں کو دیکھ رہا تھا، اور سب کچھ مجھے بکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ رات کو جب میں اپنے کمرے میں گیا تو پہلے کی طرح خاموش بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا، مگر اس کی نظریں اس پر نہیں تھی، جیسے وہ بھی کسی سوچ میں گم ہو۔ میں نے دروازہ بند کیا اور ایک طرف جا کر بیٹھ گیا۔ کمرے میں پھر وہی خاموشی پھیل گئی۔ یہ خاموشی اب ہمیں کاٹنے لگی تھی، مگر نہ وہ کچھ کہتی تھی، نہ میں نے دل میں سوچا کہ شاید یہ رشتہ کبھی شروع ہی نہیں ہوگا، اور اگر ہو بھی گیا تو شاید اس میں وہ سب کچھ کبھی نہیں ہوگا جو ایک رشتے میں ہونا چاہیے۔ اور اس سوچ کے ساتھ میں آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا، مگر نیند پھر بھی نہیں آئی۔ یہ سب کچھ تو اسی طرح چل رہا تھا، پتہ نہیں کیا ہونے والا تھا۔ لیکن ایک دن میں گھر آیا تو گھر کا ماحول کچھ بدلا ہوا تھا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ پار کیا تو میری ماں تیزی سے میری طرف آئی اور پانی کا گلاس دینے کی بجائے سیدھا میرے منہ میں موٹی چور کا لڈو ٹھونس دیا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا، لڈو کی مٹھاس میرے منہ میں پھیل گئی۔ میرے ذہن میں سوال گونجنے لگے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے ماں؟ ماں کے چہرے پر عجیب سی خوشی تھی، ان کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ وہ بولی کہ اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ کیا ہی بتائیں۔ میرا دل ایک دم دھڑکنے لگا۔ میں نے جلدی سے کہا کہ کون سی خوشخبری؟ انہوں نے بغیر کسی توقف کے کہا کہ تیری بیوی ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر جیسے وقت رک گیا، میرے کانوں میں آواز گونجتی رہ گئی، میری بیوی ماں بننے والی ہے؟ ہماری شادی کو تقریباً 6 مہینے ہونے والے تھے، مگر میرے لیے یہ جملہ کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ میں وہیں کھڑا رہ گیا، میرے چہرے پر ایسی حیرت تھی کہ اگر کوئی بھی غور سے دیکھتا تو فوراً پوچھتا کہ کیا ہوا ہے، مگر ماں اور بابا دونوں اپنی خوشی میں ایسے مگن تھے کہ انہوں نے کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ میں نے آہستہ سے نظریں اٹھا کر مسکان کی طرف دیکھا، وہ ایک طرف سر جھکائے بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر نہ خوشی تھی نہ گھبراہٹ، بس ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے وہ سب کچھ جانتی ہو مگر کچھ کہہ نہیں رہی تھی۔ میرے ذہن میں ایک ہی سوال آیا کہ شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، شاید رپورٹ غلط ہو، شاید کسی نے جلدی میں کچھ کہہ دیا ہو۔ اگلے دن ہسپتال جانا تھا، میں بھی ساتھ چل پڑا۔ گاڑی میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، ماں بار بار مسکان کی طرف دیکھتی اور مسکراتی اور کبھی مجھے دیکھ کر کہتی کہ دیکھا اب اس کو کتنی فکر ہو رہی ہے باپ جو بننے والا ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، میری نظریں سڑک پر تھیں مگر میرا ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ ہسپتال کی سفید دیواریں ایک عجیب سا سکون اور خوف ایک احساس دے رہی تھی۔ ہم ڈاکٹر کے کمرے میں گئے، ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ کیے، کچھ کاغذ دیکھے اور پھر سکون سے کہا کہ ہاں آپ کی بیوی ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر میرے اندر جیسے سب کچھ ٹوٹ گیا۔ میں نے فوراً کہا کہ ڈاکٹر آپ دوبارہ چیک کریں، شاید کوئی غلطی ہو۔ ڈاکٹر نے میری طرف دیکھا اور قدر سنجیدگی سے کہا کہ اس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، آپ خود رپورٹ دیکھ لیں۔ میں نے کاغذ ہاتھ میں لیا مگر لفظ دھندلے ہو رہے تھے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ماں نے جھنجھلا کر کہا کہ تم بار بار کیوں پوچھ رہے ہو؟
میں خاموش ہو گیا، میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ہم گھر واپس آ گئے، مگر اب گھر کا ماحول پہلے سے بھی زیادہ بدل چکا تھا۔ مسکان کی خدمت پہلے سے کہیں زیادہ ہونے لگی تھی۔ اس کے لیے خاص کھانے بننے لگے، اس کا خیال رکھا جانے لگا جیسے وہ اس گھر کی سب سے قیمتی چیز ہو، اور ایک کونے میں بیٹھا میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا میرا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے اندر سوالوں کا ایک طوفان تھا، مگر میں خاموش تھا، جیسے میرا دماغ ابھی تک یہ سب کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے خود سے سوال کیا کہ یہ لڑکی غیر تو نہیں تھی، میرے ہی خاندان کی تھی، میرے کزن تھی، وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ ہر لمحہ میرے لیے ایک بوجھ بن گیا تھا۔ میں کسی سے کچھ نہیں کہہ پا رہا تھا۔ ایک دن بھابھی نے میری طرف دیکھا تو مجھے پوچھا کہ تم پریشان لگ رہے ہو۔ میں نے فوراً نظریں چرا لی اور کہا کہ کچھ نہیں۔ حقیقت یہ تھی کہ میرے اندر ایک ایسا راز تھا جو مجھے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ میں ابھی تک یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ اب یہ بات ایسی تھی کہ میں کسی سے بتا نہیں سکتا تھا، کیونکہ اگر میں بتاتا تو میرے اوپر بھی انگلیاں اٹھتی کہ 6 مہینے سے پھر تم کیا کر رہے تھے۔ ہو سکتا ہے مجھے یہ بھی کہا جاتا کہ تم نے اپنی بیوی پر دھیان نہیں دیا، اسی لیے وہ کسی اور کی طرف ہو گئی، کیونکہ اولاد تو میری نہیں تھی۔ رات کا وقت تھا، کمرے میں مدھم روشنی تھی، دیواروں پر سائے ہلکے ہلکے ہل رہے تھے۔ میں دروازہ بند کر کے اس کی طرف مڑا، وہ بستر کے ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ میں نے دل میں جمع سارا غصہ نکالتے ہوئے کہا کہ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ تمہیں اندازہ ہے یہ سب کیا ہے؟ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا اور سیدھی آنکھوں میں دیکھ کر کہا کہ تمہارا ہی تو ہے بچہ۔ میرا ذہن، میرا دماغ جیسے سن ہو گیا۔ ایک قدم آگے بڑھ کر کہا کہ مجھے پاگل بنا رہی ہو؟ تو وہ بغیر گھبرائے کی بات دہرا رہی تھی کہ یہ تمہاری ہی اولاد ہے، شادی تم سے ہوئی ہے تو بچہ بھی تو تمہارا ہی ہے۔ اس کے لہجے میں ذرا گھبراہٹ نہیں تھی، نہ خوف تھا، بس یقین تھا۔ میں کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر پیچھے ہٹ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ مجھے بیوقوف بنا رہی ہے یا خود کسی وہم میں مبتلا ہے۔ میں نے جو بھی سوال کیا اس نے وہی جواب دیا، جیسے ایک رٹا ہوا جملہ ہو، بار بار دہرانا ہو۔ میں دیر رات تک جاگتا رہا، کمرے کی خاموشی میرے کانوں میں شور بن کر گونجتی رہی۔ آخرکار میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا، مگر اگلے ہی دن میں خود کو روک نہ سکا اور میں نے بھابھی کو سب کچھ بتا دیا۔ صحن کے ایک کونے میں کھڑے تھے، شام کا وقت تھا، ہوا ہلکی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ انہیں ساری بات بتائی، وہ خاموشی سے سنتی رہیں۔ جب میں نے کہا کہ میں نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا تو وہ چونک گئیں۔ انہوں نے فوراً میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں حیرت تھی، پھر جیسے انہیں سب سمجھ میں آ گیا وہ کہنے لگی کہ تم پاگل ہو، کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ مگر جب میں نے انہیں یقین دلایا تو وہ چند لمحے خاموش رہیں، پھر گہری سانس لے کر بولی کہ اب ایک ہی راستہ ہے۔ انہوں نے سنجیدگی سے کہا کہ ابھی تم خاموش رہو، اگر ابھی تم نے کچھ کہا تو بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ ایک دفعہ بچے کو دنیا میں آنے دو، پھر ڈی این اے ٹیسٹ کروا لینا، سب کچھ خود بخود سامنے آ جائے گا۔ میں نے سر ہلایا اور کہا کہ شاید ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اس کے بعد میرے لیے ہر دن ایک امتحان بن گیا۔ میں انتظار کر رہا تھا، مگر یہ انتظار میرے لیے ایک بہت بھاری بوجھ تھا۔ مسکان سے کوئی محبت نہیں تھی، مگر وہ میرے نام پر بیٹھی تھی، وہ میری بیوی تھی، میرے نکاح میں تھی۔ میں ہر وقت یہی سوچتا رہتا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، کسی کے ساتھ کیا، کون ہو سکتا ہے؟ اس کے آنے جانے پر کوئی پابندی نہیں تھی، وہ گھر میں بھی آزاد تھی، باہر بھی آزاد تھی۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے خیال آتے، کبھی میں سوچتا کہ شاید یہ سب گھر کے اندر ہوا ہے، کبھی سوچتا کہ باہر کہیں اس نے کسی کے ساتھ تعلق بنایا۔ ہر سوچ میرے اندر زہر کی طرح پھیل جاتی، اور میں ایسے میں جب گھر والے اس کی نظر اتارتے اور کہتے کہ دیکھنا بیٹا ہوگا سلیم جیسا پیارا، تو میرے اندر آگ بھڑک اٹھتی۔ دل میں کہتا کہ میرا تو بیٹا ہی نہیں ہے۔ جب کبھی غصہ آتا اور بے بسی محسوس ہوتی، ایسے وقت میں صرف ایک شخص تھا جو مجھے سنبھالتا، وہ تھی میری بھابھی۔ جب بھی وہ دیکھتی کہ میرا چہرہ سخت ہو رہا ہے، میری آنکھوں میں غصہ آ رہا ہے، تو وہ فوراً کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتی۔ وہ کہتی سلیم ذرا میرے ساتھ باہر آؤ، مجھے ایک چیز لینی ہے۔ میں ان کے ساتھ گھر سے باہر نکل جاتا، گلی میں ہلکی روشنی ہوتی، لوگ آ جا رہے ہوتے، اور جیسے ہی ہم گھر سے دور ہوتے وہ آہستہ سے بات شروع کر دیتی۔ وہ کبھی کسی عام موضوع پر بات کرتی، کبھی مجھے کسی بات پر ہنسا دیتی، کبھی ہم سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر گول گپے کھانے لگتے، کھٹے پانی کا ذائقہ زبان پر آتا تو ایک لمحے کے لیے سب کچھ بھول جاتا۔ کبھی وہ مجھے آئس کریم دلا دیتی، ٹھنڈی مٹھاس میرے اندر کی گرمی کو کم کر دیتی۔ ہم واپس آتے تو میرا دل کچھ ہلکا ہو چکا ہوتا، میرا غصہ کم ہو جاتا اور میں خود کو سنبھال لیتا۔ وہ میرے لیے ایک سہارا بن گئی تھی، ایک ایسی خاموش طاقت جو مجھے ٹوٹنے نہیں دیتی تھی۔ مگر جیسے ہی میں دوبارہ اس گھر کے دروازے کے اندر قدم رکھتا، وہی سوال میرے ذہن پر بوجھ بن کر چھا جاتا، ایک بار پھر
इसी उलझन में खो जाता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। ये 9 महीने मेरे ऊपर बहुत भारी गुजरे। हर दिन एक आजमाइश था, हर रात एक बोझ थी, मगर भाभी की वजह से ये 9 महीने किसी न किसी तरह गुजर गए। वो मेरे साथ बैठती थी, मुझे संभालती थी और आहिस्ता आहिस्ता अपने दिल की बातें भी बताने लगी। एक शाम हम दोनों सहन में बैठे थे, हल्की हवा चल रही थी, आसमान पर सूरज ढल रहा था और रोशनी मद्धम हो रही थी। उन्होंने आहिस्ता से कहा कि तुम्हारे भाई ने मुझे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया था। मैं इनसे झूठी थी, तुम्हारी ही उम्र की हूँ। इस वक्त मुझे लगता था कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मगर वो सब एक फ़रेब था। मैं खामोशी से सुनता रहा, वो बोलती नहीं। इनकी आवाज़ में दर्द था, एक ऐसा दर्द जो बरसों से इनके अंदर दबा हुआ था। उन्होंने उन्होंने बताया कि कैसे इनके साथ वादे किए गए और फिर वही वादे तोड़ दिए गए। वो इस घर में अकेली ही होकर रह गई और कैसे वो सब कुछ बर्दाश्त करती रही सिर्फ अपनी बेटियों के लिए। मैं इनकी बातें सुनता रहा, मेरे अंदर इनके लिए इज्जत और बढ़ती गई। फिर वो दिन आया जब बच्ची पैदा हुई, घर में खुशी की लहर दौड़ गई। अम्मी अबू बहुत खुश थे, जैसे इनकी सारी खुशी पूरी हो गई हो। मुझे वो दिन याद आया जब भाभी के यहाँ बेटियां पैदा हुई थी तो इसी घर में बैन डाले गए थे, मगर आज सब कुछ उलट था। मैं एक कोने में खड़ा सब कुछ देख रहा था, मेरे दिल में सुकून नहीं था, एक अजीब सा इज़्तिराब था। मैंने मौका देखकर बच्ची को उठाया। वो नन्ही सी थी, इसके चेहरे पर मासूमियत थी, मगर मेरे जहन में सिर्फ एक सवाल था। मैं खामोशी से वहाँ से निकला और मैंने डीएनए टेस्ट करवाया। वो दिन मेरे लिए सबसे मुश्किल थे। मैं हर लम्हा इस रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहा था, जैसे मेरी पूरी ज़िंदगी इस कागज़ पर लिखी जाने वाली हो। जब रिपोर्ट आई तो मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने कागज़ खोला और जो लिखा था वो पढ़कर मेरी सांस रुक गई। वो बच्ची मेरी औलाद नहीं थी, मगर इसके साथ एक और हकीकत भी सामने आई कि इसका ब्लड ग्रुप हमारे ख़ानदान से था। ये बात मेरे लिए और भी ज़्यादा हैरानकुन थी। मैंने फ़ौरन सोचा शुरू किया और जवाब खुद ब खुद सामने आ गया, क्योंकि इस ब्लड ग्रुप का हमारे ख़ानदान में सिर्फ एक ही शख्स था, वो मेरा बड़ा भाई। ये सोचकर मेरे कदम लड़खड़ाए। मैंने फ़ौरन भाभी को बुलाया और इन्हें सब कुछ दिखाया। वो भी ये देखकर साकत रह गई, इनकी आंखों में आंसू आ गए, मगर वो खामोश रहीं। हम दोनों को यकीन नहीं आ रहा था, मगर सच हमारे सामने था। हमने तस्दीक के लिए भाई का भी टेस्ट करवाया और जब वो रिपोर्ट आई तो सब कुछ वाज़ह हो गया। वो बच्ची वाकई मेरे भाई की थी। घर में एक तूफान आ गया, सब लोग एक जगह जमा हो गए जैसे कोई अदालत लग गई हो। हर तरफ आवाज़ें थी, सवाल थे, इल्ज़ाम थे। मुस्कान और बड़ा भाई दोनों सामने खड़े थे और अब वो मुजरिम साबित हो चुके थे। मुस्कान ने सर उठाकर कहा कि मेरा शौहर मुझे वक्त नहीं देता था, इसलिए मैंने ये सब किया। ये सुनकर मेरे अंदर कुछ टूट गया, क्योंकि ये बात सच थी, मगर इस सच के पीछे जो धमाका था वो ज़्यादा बड़ा था। घर में चीखों पुकार होती रही, इल्ज़ाम लगते रहे और आखिरकार फैसला हुआ। मेरे बड़े भाई ने भाभी को तलाक दे दी और इन्हें घर से निकाल दिया। मैंने भी मुस्कान को तलाक दे दी। फिर वही हुआ जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। मेरे भाई ने मुस्कान से शादी कर ली। मेरे माँ बाप का ख्वाब पूरा हो गया, जायदाद भी इनके पास रही और मुस्कान भी इस घर में रह गई। और मैं इस सब के बाद भी 6 महीने इस घर में रहा। एक अज़ियत के साथ हर दिन मेरे लिए एक सज़ा था। हर लम्हा मुझे इस सब की याद दिलाता था। इधर भाभी को घर से निकाल दिया गया, इनके पास कोई नहीं था, मगर वो हारने वाली औरत नहीं थी। इन्होंने अपनी नौकरी जारी रखी, एक छोटा सा घर लिया और अपनी बेटियों को अपने साथ रखा। मैंने बड़ी मुश्किल से इन्हें ढूंढा। जब मैं इनके दरवाजे पर पहुंचा तो मेरा दिल ज़ोर से धड़क रहा था। दरवाज़ा खुला तो वो सामने खड़ी थी। इनके चेहरे पर थकन थी, मगर आंखों में वही मजबूती थी। उन्होंने मुझे देखकर हैरत से कहा कि तुम। मैंने आहिस्ता से कहा कि मैं आपसे मिलने आया हूँ। मैं अंदर गया, इनकी बेटियां मुझे देखकर खुश हो गईं। वो दौड़कर मेरे पास आईं और कहने लगी कि चाचू आप आ गए। मैंने इनके लिए खाने पीने का सामान निकाला, वो खुशी से चमकने लगी। हम सब बैठ गए। कमरा सादा था, मगर इसमें एक सुकून था जो इस बड़े घर में कभी नहीं था। हम बातें करते रहे और फिर अचानक मेरे जहन में एक ख्याल आया। मैंने हिम्मत करके भाभी से कहा कि हमें ज़िंदगी गुजारनी है तो क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। वो चौंक गई, उन्होंने फ़ौरन इनकार किया। इनके चेहरे पर हैरत थी और वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी, मगर मैंने इन्हें समझाया। मैंने कहा कि आप किसी और से शादी करेंगी तो आपकी बेटियां एक गैर महरम के साथ रहेंगी, जो मुश्किल होगा, मगर मैं इनका चाचू हूँ, मैं महरम हूँ, मैं इनका ख्याल रख सकता हूँ। हमने इस बात पर कई महीने गौर किया। हमने हर पहलू देखा, हर मुश्किल को समझा। आखिरकार उन्होंने हाँ कर दी। हमने सादगी से शादी कर ली और इस दिन मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया है। आज मैं अपने घर वालों के साथ नहीं रहता, मैं अपनी बीवी के साथ एक फ्लैट में रहता हूँ। वही भाभी अब मेरी बीवी हैं। वो मेरे साथ हैं, इनकी बेटियां मेरे साथ हैं। घर छोटा है मगर सुकून है। हम हंसते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। मैंने सीखा कि ज़िंदगी सिर्फ रिश्तों के नाम से नहीं चलती, बल्कि किरदार से चलती है। एक बदकिरदार औरत के साथ ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है कि एक बाकिरदार और मेहनती औरत के साथ ज़िंदगी गुजारी जाए। और आज मैं खुशी हूँ, पहली बार वाकई खुश हूँ। दूसरी तरफ मुस्कान को देखा जाए और मेरे बड़े भाई को, तो
तो इनकी फिर से लड़ाई चल रही थी क्योंकि मुस्कान दोबारा माँ बनने वाली थी, लेकिन इस दफ़ा भी डॉक्टर ने बताया कि बेटी ही पैदा हो रही है। मेरे भाई के घर में फिर से वही बातें शुरू हो गई जो पहले भी हुआ करती थी। इधर मेरी बीवी भी माँ बनने वाली थी और डॉक्टर ने हमें बताया कि इस बार हमारे घर बेटा पैदा होने वाला है। हम दोनों इस बात पर बहुत खुश थे और हमें सिर्फ अपने बच्चे की फ़िक्र थी। हमें बेटा या बेटी से कोई फ़र्क नहीं था, लेकिन पुरानी बातें अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी। जब मुस्कान भाभी थी तो इस पर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो सिर्फ बेटियां ही पैदा करती है। ये बात घर में बार बार दोहराई गई थी और इसे बहुत तकलीफ दी थी। अब हकीकत सबके सामने आ रही थी क्योंकि असल बात ये थी कि मसला मुस्कान में नहीं था, असल वजह मेरे भाई की थी। इसी वजह से इनके हर बच्चे के बारे में यही नतीजा आता था। अब ये बात मेरे लिए अभी वाज़ह हो गई थी और मैं खामोश होकर सब देख रहा था। मेरे दिल में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक अफसोस था कि सच बहुत देर से सामने आया। दूसरी तरफ मेरे घर में खुशी थी और उम्मीद थी, और इधर दूसरे घर में फिर से लड़ाई और बेचैनी थी। ज़िंदगी ने हमें मुख्तलिफ रास्तों पर डाल दिया था और मैंने ये सब समझ लिया था कि हर इल्ज़ाम सच नहीं होता। अपनी राय का इज़हार करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।